ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کے رنگ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم چونکہ بات کر رہے ہیں شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، اب اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی۔ ناظرین، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ قدر کا جو ترجمہ ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی اللہ قرآن پاک میں حوالہ یہ دے رہا ہے کہ قرآن پاک لیلۃ القدر کی رات میں نے اتارا۔ اب حوالہ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت ہے۔ یعنی ہم جب کبھی حوالہ دیتے ہیں، کسی کا ریفرنس دیتے ہیں، تو وہ ایک نشاندہی ہوتی ہے، وہ ایک گواہی ہوتی ہے ایک طرح سے۔ تو اللہ پاک گواہی کس طرح سے دے رہا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ سینکڑوں راتوں سے بہتر، اور کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر یہ رات ہے، جس کے بارے میں ابھی پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم ثواب کی نیت سے قیام کرو اس رات تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو روما، یہ جو قیام ہے ہم نے اس کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ محض جاگنے کا نام نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا، یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کی، شب بیداری ہی خالی نہیں کرنی، ہم نے مکمل طور پر عبادات کا اہتمام کرنا ہے ثواب کی نیت سے۔ لیکن جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ریفرنس بہت میٹر کرتا ہے، تو قرآن پاک کا نزول اس بات کی نشاندہی ہے کہ کتنی فضیلت ہے اس رات کی، یعنی وہ ریفرنس بہت سٹرونگ ہے۔ اس میں یہ بھی آیا کہ ہی حتی مطلع الفجر، یعنی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے نا کہ یہ کب تک ہے۔ اب ہمارے ذہن میں سوال ہے، وہ بھی جواب دے دیا کہ یہ سورج کے طلوع ہونے تک یہ موجود ہے رات۔ تو مفتی صاحب کو جانب آئیں گے۔ مفتی محمد احمد سیدی صاحب ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر حصہ ہیں۔ مفتی صاحب، پہلے بھی بات ہو رہی تھی اہمیت کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ کچھ نشانیوں کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ شب قدر کی نشانیوں میں سے کون سی اہم نشانیاں ہیں؟ جی، اس میں رضوان بھائی بڑا ہی خوبصورت ٹاپک، خوبصورت رات اور رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے اور کریم آقا علیہ السلام کے سچے سچے غلاموں کی تعلیمات سے جو ہمیں اس کی نشانیاں پتہ چلتی ہیں، ان میں سے ایک یہ فرمایا گیا کہ یہ رات جو ہے یہ نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ ہی بہت زیادہ گرم ہوگی، ٹھیک ہے، یہ معتدل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بندہ جب زمین سے آسمان کی طرف اپنے چہرے کو بلند کرے گا تو اس کو ایک روحانی سا احساس محسوس ہوگا، سبحان اللہ، روحانیت ایک محسوس ہوگی۔ اور یہ کہ اس رات میں جو ہے چاند تو ساتھ ویسے ہی ڈھل چکا ہوتا ہے، اس رات کی نشانیوں میں سے ایک یہ بیان کیا گیا کہ اس رات کا صبح کو جب سورج نکلے گا، وہ سورج کی کرنیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ لگتی ہیں، لیکن اس سورج کی جو کرنیں ہیں وہ چاند کی طرح خوبصورت ہوں گی اور مانوس کن ہوں گی، چبھیں گی نہیں، اور وہ صبح جو ہے وہ ٹھنڈی میٹھی ہوگی۔ یہ مختصر نشانی اس کے بیان کی گئی۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے، کچھ اسلاف نے اس کی نشانی میں سے ایک یہ بھی بیان کیا کہ سمندر کا پانی جو ہے عام طور پر کھارا ہوتا ہے، لیکن اس شب میں کھارے پانی بھی میٹھے نارمل جس طرح پانی ہوتے ہیں وہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے نشانیوں میں سے چند ایک یہ ہیں۔ اور رہی اس کی فضیلت کی بات، اس کی فضیلت تو یہیں جیسے آپ نے خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت مبارکہ اس حوالے سے نازل فرمائی کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شب کے اندر قرآن کریم نازل فرمایا، اور قرآن کریم مکمل لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی نازل ہوا، اور پھر جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی کریم آقا علیہ السلام کے قلب منور کے اوپر جو ہے تدریجاً یہ نازل ہوتا رہا۔ اور اس شب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ارشاد فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر رات ہے۔ اس میں مزید کیا فرمایا؟ تنزل الملائکہ، اس شب میں میرے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور فرشتے ایک تو یہ نہیں حضرت جبریل امین آگے نہیں، صرف جبریل امین نے، تنزل الملائکہ والروح، تمام میرے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکہ والروح بِإِذْنِ، اچھا یہ نازل کیسا تھا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم اور اس کی اجازت اور اذن سے یہ نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر احادیث مبارکہ اس روایت کی اور اس قرآن کریم کی آیت کی وضاحت کرتی ہیں کہ حضرت جبریل امین اور فرشتے جب نازل ہوتے ہیں
اور وہ مختلف مقامات پر جہاں پر اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ذکر اور فکر اور اللہ کو راضی کرنے میں مگن ہوتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتے وہاں پر آ کر اپنے وہ معصومانہ اور رحمت والے پروں سے جو ہے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یہ فرشتے ان اللہ کے بندوں کی دعاؤں کے اوپر آمین کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ بندے جب اللہ کا ذکر فکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے، باوجود اس سے کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ تو اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ ہم تیری زمین کے فلاں حصے سے آئے ہیں، کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ اے اللہ تیرے بندے وہاں پر بیٹھے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، میرے بندوں کو پتہ ہے کہ میں ان کا رب ہوں۔ یا اللہ ہاں ان کو پتہ ہے تو ان کا رب ہے۔ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے تیری بخشش کا سوال کر رہے تھے۔ اچھا ان کو پتہ ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا میں ہوں؟ جی یا اللہ ان کو پتہ ہے کہ تو ہی ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، ان کو پتہ ہے جنت دینے والا میں ہوں؟ جی میسج پہنچایا جا رہا ہے، جنت دینے والا میں ہوں۔ تو اچھا ان کو پتہ ہے جنت دینے والا میں ہوں۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تیرے غضب سے تیرے پناہ مانگ رہے تھے، اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگ رہے تھے۔ ان کو پتہ ہے کہ میں جہنم سے جو ہے وہ نجات دینے والا میں ہوں، یا اللہ پاک ان کو معلوم ہے۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ بیماریوں سے صحت، رزق میں فراوانی، یہ سارے سوالات جو بندے کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندوں نے جو جو دعائیں کی ہیں، انہوں نے گناہوں کی معافی کا بولا، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بندوں نے جنت مانگی، میں نے جنت عطا کر دی۔ میرے بندوں نے جہنم سے پناہ مانگی، میں نے ان کو جہنم سے پناہ عطا فرما دی۔ جس نے رزق مانگا اس کو رزق عطا کر دیا گیا، جس نے صحت مانگی اس کو صحت عطا کر دی گئی، جس نے جو جو خیر مانگی ہم نے اس کو وہ عطا کر دی۔ مجھے صاحب یہ تو ایک اپرچونٹی اور آفر ہے یہ اس رات کو کہ آج اور کلیئر کروا لو خود کو۔ ہر رات ہی رمضان کی ایسے ہے، لیکن دیکھیں کہ اس ایک رات کی کتنی فضیلت ہے۔ مفتی صاحب میں مطلب ابھی آپ جس طرح سے نشانیاں بیان فرما رہے تھے، اب شب قدر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، اور جو نشانیاں آپ نے بیان کی ہیں انہی نشانیوں کو ہم نے بھی غور کرنا چاہیے۔ کچھ جگہوں پر یہ بھی آتا ہے کہ اس رات بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، خاموشی ہوتی ہے ہر طرف۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہر رمضان میں وہ شب قدر ایک مطلب اگر اس دفعہ اگر وہ 27ویں ہے تو ہر روزوں میں جو گزر چکے ہیں وہ 27ویں ہی بنے گی، اور ہر 27ویں کو اگر لیٹ سپوز وہی ہے تو نشانیاں بھی یہی ہوں گی؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ نشانیاں تو یہی ہوں گی، وہ جس بھی شب میں ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس میں بھی حکمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس شب کو عیاں نہیں کیا، کسی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں کیا کہ یہ صرف 21 رمضان کو ہی ہوگی یا صرف 23 میں ہی ہوگی۔ پہلے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا اس کو رمضان میں تلاش کرو، یا رسول اللہ اس میں تھوڑی ہمیں نشاندہی ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، یا رسول اللہ مزید تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ 21 رمضان ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ وہ طاق راتیں ہیں کہ جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو تلاش کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا فرمانا یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ 27ویں کی شب کو ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ ایسی بات نہیں کہ صرف 27 کو ہی ہو سکتی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، 29 کی شب کو بھی ہو سکتی ہے۔ یہیں سے مفتی صاحب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔